شاہ بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے۔ عزت عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور ذلیل و رسوا کر دینے والا بھی وہی ہے۔ عروج دینے والا بھی وہی ہے اور پستی دینے والا بھی وہی ہے۔ زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، اسے کام کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ایسا کر لیا جائے یا رہنے دیا جائے، بلکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ، ان الحکم الا للہ۔ اس ساری کائنات کے اندر اکیلے کائنات کے شہنشاہ کا آرڈر چلتا ہے، حکم چلتا ہے۔ آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں اور گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بات سوچے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کے پروردگار نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور ایک زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کے اندر کائنات کے شہنشاہ نے اس انسان کے لیے تمام کی تمام سہولیات جس کی ایک انسان کو ضرورت تھی، اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ جو چاند ہے یہ نکلتا ہے تو انسان کے لیے نکلتا ہے، اللہ نے اس چاند کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ یہ سورج جس کی کرنوں کے نیچے آپ ابھی اس وقت موجود ہیں، یہ سورج کی کرنیں اللہ نے بنائی ہیں تو آپ کے اور میرے لیے بنائی ہیں۔ یہ دریا کی موجیں، یہ سمندر اور یہ سمندر کی جولانیاں، یہ سمندر کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں، یہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے، یہ زمین پر چلتے ہوئے چوپاہے، اور یہ شہد بناتی ہوئی مکھیاں، اور یہ درخت پہ لگے ہوئے پھل، یہ ساری کائنات کا نظام، کائنات کے پروردگار نے اس انسان کے لیے اس ساری کائنات کو سجایا اور صرف انسان سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ میں سارا کچھ تیرے واسطے بنا چھڑے، میں سارا کچھ بنایا ہے تیرے واسطے تے تینوں بنایا ہے میں اپنے سامنے جھکن واسطے۔ سبحان اللہ۔ اے سارا کچھ تیرا تے تو میرا، سبحان اللہ۔ اے سارا کچھ تیرا تے تو بھئی تو میرا در چھڑ کے کسی اور دے در تے نہیں جانا، اے سارا کچھ ہی تیرا ہے۔ تے جری شاید چاہی دیئے او مانگ لے، منگے گا تے او عطا کر دیتی جائے گی، لیکن میرا در نہیں چھڑنا۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ 5 وقت آذان کی آواز آئے تو میرے آواز پر لبیک کہتے ہوئے آنا ہے اور وفا کرنی ہے رب کائنات سے۔ جو بندہ رب کائنات سے وفا کرتا ہے، رب دا کھا کے تے پھر رب دا گاندہ ہے، رب دا کھا کے تے رب دا شکر ادا کر دے، رب دا کھا کے تے سر سجدے تے رکھ چھڑ دے، رب دا کھا کے تے پھر 5 وقت دی نماز ادا کر دے، رب دا کھا کے تے رب دے حبیب دی اطاعت فرما برداری کر دے،
تے اللہ اس نو انعام عطا کر دے، انعام عطا کر دے۔ دنیا دے وچ نا بندہ بندے کولو خوش ہوندا ہے تے راضی ہوندا ہے تے بندہ انعام دیندا ہے، تے بندہ انعام نا اپنی حیثیت دے مطابق دیندا ہے۔ بڑا متوسط بندہ ہوئے گا نا تو کسی نو انعام دے گا تے 100 روپیہ دے دے گا، تھوڑا جو اور امیر بندہ ہوئے تو کسی نو انعام دے گا 1000 دے دے گا، کوئی بڑا امیر بندہ ہوئے گا تو کسی نو انعام دے گا تے 1,00,000 روپیہ دے دے گا، تے بڑا امیر ہے، بادشاہ ہے، بہت بڑا امیر ہے تے وہ لکھاں دے وچ انعام دے گا۔ میں قربان جاواں اس کائنات دے شہنشاہ دا انعام کتنا عظیم ہوئے گا کہ جس نے جرا مالک زمین دا، جرا مالک آسمان دا، جرا مالک اس کہکشاں دا، جرا مالک ساری کائنات دا پروردگار ہے، کائنات دا خالق ہے، اور کائنات دے پروردگار نے جب اس زمین کو بنایا نا تو اللہ کو بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑا، بلکہ کائنات کے شہنشاہ نے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کائنات کا مالک اتنی طاقتوں والا، اتنی پاوروں والا، اتنی قوتوں والے کہ وہ جب جس چیز کا ارادہ کرتے وہ کن وہ ہو جاتے۔ کن کہا زمین پر بچھا دیا گیا، کن کہا آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا گیا، کن کہا ہوائیں چلنے لگ گئی، کن کہا مچھلیوں میں سمندروں میں جلانی آ گئی، دریاؤں میں روانی آ گئی۔ کائنات کے پروردگار نے لفظ کن، اور علماء نے لکھے کن فیکون، کن کا مطلب ہے اللہ کن کہتے ہیں، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ علماء نے لکھے کن فیکون، یہ جو درمیان میں فا ہے اس کا مطلب یہ ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے کائنات کے پروردگار کا ارادہ پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان، ارادہ کرتے اور کن کہتے اور بس وہ چیز ہو جاتی۔ کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنا بڑا مالک ہے۔ نبی علیہ السلام نے نا یہ جو کائنات ہے اس کی، یہ جو جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس جیسی ہزاروں زمینیں، یہ کہکشائیں، یہ چاند، یہ سورج، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو وہ جب انعام دے گا اپنے بندے سے راضی ہو کر، جب وہ کائنات کا شہنشاہ اپنے بندے کو انعام دے گا تو اس کا انعام بھلا کیا ہے؟ اس نے اپنے بندے کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت تیار کی ہوئی ہے انعام کے طور پر۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ کوئی انسان اس کا تخیل نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس جنت کو سوچ نہیں سکتا کہ وہ جنت کیسی ہے، وہ کیسی ہوگی، اس کا انداز کیسا ہوگا۔ لیکن قرآن اور احادیث میں نا چند چیزیں آئی ہیں، اس کے بارے میں چند اشارے آئے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہ پچھلے جو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جنت کے نظارے، بھی جنت ہے کیسی، تو جنت میں جائے گا کون کون، جنت میں جائیں گے کیسے، اس حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ تو جنت کیسی ہے یہ تو علم کوئی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ جنت کیسی ہوگی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یؤتی بأبعث اہل الدنیا فیسبغ سبغۃ فی الجنہ، ایک انسان جو دنیا میں رہتا ہے، دنیا کا فقیر ترین انسان ہے، غریب ترین انسان ہے، جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے مال نہیں تھا، جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے دولت نہیں تھی، جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے امیری کوئی نہیں تھی، جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے سکھ نہیں تھا، جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے چین نہیں تھا، جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے سکون نہیں تھا، جس کے پاس دنیا میں رہتے ہوئے آرام نہیں تھا، ہر پریشانی اس کے پاس تھی، ہر دکھ اس کے پاس تھا، ہر مصیبت اس کے پاس تھی، رشتہ دار اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے عزیز اس کو اکیلا تنے تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے، اتنا غریب ہے، دولت پاس کوئی نہیں ہے، سکھ پاس کوئی نہیں ہے، سکون پاس کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ
علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ اسے قیامت والے دن جنت کا ایک چکر لگائیں گے، فیسبق سبقۃ فی الجنہ، صرف جنت کا ایک چکر لگوائیں گے۔ جنت کا چکر لگوانے کے بعد کائنات کا شہنشاہ پوچھے گا حل رأیت بعثا قط، کیا تو نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے کیا کبھی کوئی غم دیکھا ہے، کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے، کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ ساری زندگی غموں میں گزارنے والا، ساری زندگی مصیبت میں گزارنے والا، ساری زندگی بیماری میں گزارنے والا، ساری زندگی غریبی میں گزارنے والا جب جنت کا ایک چکر لگائے گا، چکر لگانے کے بعد کہے گا فیقول لا واللہ یا رب ما رأیت بعثا قط، اے اللہ تیری جنت اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے، تیری جنت کا ایک چکر لگانے کے بعد مجھے میری زندگی کے سارے غم بھول گئے ہیں، یوں لگتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب ہے کہ ذرا مومن ہوئے گا نا، یہ جڑی دنیا ہے نا یہ مومن واسطے قید خانہ ہے، تو جرا کافر منافق مشرک ان دے واسطے دنیا جنت ہے۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا کی حالت اللہ کیا بنائی تے رب کائنات نے ہے نا، اللہ دے ہاں اس دنیا دی حیثیت ایک مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی نہیں۔ اگر اس دی حیثیت ہوندی نا تو اللہ پھر کافر نو کوئی شے نہ دیندا۔ ویکھو کافراں کول بڑا مال و دولت ہے، تے ماننا ہے کہ جو بھی ہے اس دنیا دے اندر ہی ہے، تے اللہ دے ہاں اس دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح زندگی گزارو جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، جیسے مسافر سفر کرتا ہے۔ پتہ ہے مسافر کیسے سفر کرتا ہے؟ مسافر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک بیگ پیک کرتے ہیں کہ میرا مختصر سا سفر ہے، اس کے اندر صرف ضرورت کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ضرورت کے مطابق کپڑے، ضرورت کے مطابق پیسے، ضرورت کے مطابق کھانا ہوتا ہے۔ تو مانا یہ حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ ضرورت کے مطابق آپ چیزیں لے کر کے یہاں دل نہ لگانا، یہ دنیا کے اندر دل نہیں لگانا، اصل ٹھکانہ ہمارا جنت ہے۔ کہو اصل ٹھکانہ ہمارا کیا ہے بھائی؟ اوتھے پہنچنا ہے، کیونکہ اسی آئے اتھوں ہاں، ساڈے ابا جی اتھوں ہی آئے سن، تے اے امتحان دی کڑی ہے، تے اے پاس کر کے نا پیپر دے کے تے واپس جانا ہے انشاءاللہ۔ اچھی آنکھو انشاءاللہ، ذرا پھر آنکھو ذرا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت کے کچھ مناظر بتلائے ہیں، یارو دیکھو تو صحیح نا۔ آج اگر کوئی آپ میں سے کوئی انسان کسی کا مقام دیکھتا ہے، کسی کا محل دیکھتا ہے، کسی کی کوٹھی دیکھتا ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور دیکھ کر کے کہتا ہے یار دیکھ کیسا عجیب نقشہ بنا دیا ہے، کیسا خوبصورت گھر بنا دیا ہے، کیسی ٹائلیں لگا دی ہیں، کیسی چھت بنا دی ہے، کیسی سیلنگ کروا دی ہے، کیسا رنگ کروا دیا ہے، یہ کوٹھی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یہ محل دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، یہ محل کا انداز دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اس کا کیفیت دیکھو کتنی پیاری ہے، اس کو بنانے والا بہت بڑا انجینئر ہوگا جس نے اتنا بڑا پلازا بنایا ہے، جس نے اتنی بڑی کوٹھی بنائی ہے، جس نے اتنا بڑا محل بنایا ہے، وہ بنانے والا بہت بڑا عظیم انسان ہوگا، بہت بڑا انجینئر ہوگا، بہت بڑا ذہین انسان ہوگا۔ ارے بابا یہ ساری کائنات کے عجوبے، یہ کائنات کے شاہکار، یہ کائنات کی کوٹھیاں، یہ کائنات کے محل، ان کو بنانے والا تو ایک انسان ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے اس گھر کا جس گھر کو بنایا کائنات کے شہنشاہ نے، جس گھر کو تعمیر فرمایا کائنات کے پروردگار کے ارادے نے، اس جنت کا عالم کیا ہوگا، اس جنت کی خوبصورتی کا انداز کیا ہوگا کہ جس کو بنایا ہے تو رب کائنات نے بنایا ہے۔ اس جنت کا بھی برج خلیفہ ہے جی، اے جی کیا بات ہے جی، کنے بنایا؟ ایک بندے نے بنایا۔ چھوٹا جا دماغ ہے دیتا کنے؟ اللہ نے۔ چھوٹا جا دماغ ہے تو کی کچھ بنا چھڑے ہے، اب عام فضاواں چ اڑدا پھردا ہے،
جہاز اڈاندا پھردا ہے تے جس کائنات دے شہنشاہ نے اس انسان نو بنایا ہے، دماغ دیتا ہے، اس دماغ تو انہیں سارا کچھ بنایا ہے، تے او جڑا پروردگار ہے اس نے سب نالو وڈی شے انعام دے طور تے اپنے بندے واسطے بنائیے، اس کا کی عالم ہوئے گا، اس کی کیفیت ہوئے گی۔ حضرات گرامی قدر آئیے بات میں آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آپ احادیث سنیے، دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے بھلا؟ دنیا میں انسان کیا کیا چاہتا ہے؟ بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی۔ انسان دنیا میں عزت چاہتا ہے، انسان دنیا میں امیری چاہتا ہے، انسان دنیا میں پیسہ چاہتا ہے، انسان دنیا میں بادشاہت چاہتا ہے، انسان دنیا میں جوانی چاہتا ہے، انسان دنیا میں سکون چاہتا ہے، انسان دنیا میں آرام چاہتا ہے، انسان دنیا میں اپنا گھر چاہتا ہے، انسان دنیا میں اپنی سواری چاہتا ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر چاہتا ہے وہ اس سرزمین کے اوپر اللہ کو راضی کر کے آ جائے، اللہ کو منا کر کے آ جائے، آنسو بہا کر کے آ جائے، نمازیں پڑھ کر کے آ جائے، روزے رکھ کر کے آ جائے، زکوٰۃ ادا کر کے آ جائے، صدقات کر کے آ جائے، اللہ کا گھر بنا کر کے آ جائے، اللہ سے وفا کر کے آ جائے۔ ارے بابا یہی تو معنی ہے نا، تم اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے آ جاؤ، کل قیامت والے دن کائنات کا شہنشاہ تمہیں راضی کر دے گا۔ تسی اج راضی کر چھڈو تے او بڑا ہی چھیتی راضی ہو جاندا ہے۔ ماں نو مناونا اوکھا ہے تے رب نو مناونا سوکھا ہے۔ آؤ نا کوئی 90 سال دا گناہگار ہے، اتنی جلدی راضی ہو جاتے، اتنی جلدی راضی ہو جاتے۔ ذرا آپ چہرہ میری طرف رکھیں، ٹیک چھوڑ دیں، ذرا ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں، تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھیں، تو اتنا اہم عنوان ہے تو آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، تے نیند انشاءاللہ پکا جا کے پوری کریں گے۔ توجہ میری طرف، اب آپ کی آنکھیں کھلی ہوں تو جنہیں جھوٹا لے آنا تو میں انہیں نہ لے دینا ہے، اے اٹھاؤ آج صاحب نے، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے، اللہ کیسے مان جاتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کیا انداز ہے میرے رب کے راضی ہونے کا۔ آپ دیکھیے تو نا، ایک بندہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے، آپ کا معلوم ہے یہ جو شیطان ہے نا، شیطان ابلیس، اس کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے ہاتھ باندھ کر کے رب کائنات کے سامنے عرض کیا، اے اللہ میری ایک التجا ہے، میری ایک دعا ہے۔ کائنات کے شہنشاہ نے پوچھا کیا عرض کرتا ہے؟ کہا اے اللہ مجھے مہلت چاہیے، قیامت تلک کے لیے زندگی چاہیے، قیامت تلک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور ذرا بول کر کے بتاؤ دعائیں قبول کرنے والا کون ہے بھلا؟ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کر لیا، کہا جا ٹھیک ہے، قیامت تلک کے لیے تیرے پاس مہلت ہے۔ اب یہ شیطان کو مہلت مل گئی نا تو کیا کہتے ہیں؟ وَعِزَّتِی کا یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اب مجھے مہلت مل گئی ہے، اب میرا ایک ہی کام ہوگا، اور میرا کام یہ ہوگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کے خون کے اندر گردش کر کے ان سے تیری بغاوتیں کرواؤں گا، ان کو بے نمازی بنا دوں گا، ان کو گناہ گار بنا دوں گا، ان کو خطا کار بنا دوں گا، ان کو سیاکار بنا دوں گا، ان کو نیکی کے کام پہ لگنے نہیں دوں گا۔ مجھے تیرے رب کی، مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ اس نے قسم اٹھا کے بات مکمل کر دی۔ اب کائنات کے شہنشاہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے جواباً 2 قسمیں اٹھا کر کے کہا، وَعِزَّتِی وَجَلَالِی، اور شیطان ابلیس سن میری بات، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، تو میرے بندے کو گمراہ کرے گا، وہ ساری زندگی تیرے کہنے پر گناہ کرتا رہے گا، 20 سال تک گناہ کرے گا، 40 سال تک گناہ کرے گا، 80 سال تک گناہ کرے گا، 90 سال تک تیرے کہنے پر گناہ کرتا رہے گا۔ 90 سال کا یہ بوڑھا کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ، کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ آ کر کے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہے گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں ساری زندگی تیری بغاوت کرتا رہا،
میں ساری زندگی شیطان کے کہنے پر چلتا رہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں اپنے بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ سبحان، وہ تو بڑے چھتی راضی ہو جاندے تے کام اینا کی ہے کہ رب نو راضی کرنا ہے تے بندہ ہوئی ہے موت دا پتہ کوئی نہیں، اکھاں بند ہون تو پہلے پہلے راضی کرنا ہے تے آج ہی راضی کرنا ہے۔ اے نہیں آکھنا ہلے تے میں جوان ہاں تے کوئی گل نہیں، ہلے تے انجوائے دا وقت ہے، ویکھی جائے گی، دیکھا جائے گا، یہ نہیں سوچنا ابھی راضی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس وقت آنکھیں بند ہو جائیں۔ تو جنت کا سودا کرنا ہے، جنت لینی ہے، جنت لینی ہے، اور جنت میں کیا کیا ہوگا آئیے حضرات گرامی قدر۔ اب بندہ کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے بندہ نا اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ آخدا ہے کہ مینوں جی سکون ہونا چاہیے ہے۔ ہر بندہ سکون دی تلاش دے وچے، ہر بندہ آرام دی تلاش دے وچے۔ بڑا بڑا لوکاں کول پیسہ روپے دولت ہے لیکن سکون کوئی نہیں ہے، راتاں نو گولیاں کھا کھا کے سونا پیندے، بڑے بڑے محلات نے، بڑا بڑا مخمل دا بستر ہے لیکن رات نو نیند نہیں آندی، سکون کوئی نہیں۔ اگر لکھاں لینے نے تے لکھاں دینے بھی نے تے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بے چین نے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تے انہوں بھی سکون کوئی نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری کرسی کدوں ختم ہو جائے، میرا وقت کدوں ختم ہو جائے۔ ہر انسان بے سکون ہے، بے آرام ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے سکون ملے، مجھے اطمینان ملے، مجھے قرار ملے۔ آؤ رب کعبہ کی قسم ہے، سکون ملے گا تو جنت کے اندر ملے گا۔ اور کیسا سکون ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرما دیا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ جنت کے اندر لاکھوں لوگ ہوں گے، ارے لاکھوں نہیں اربوں لوگ، کھربوں لوگ ہوں گے اس جنت کے اندر، اربوں لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس جنت کے اندر آپ کے کان جھوٹ نہیں سنیں گے۔ اس جنت کے اندر آپ کے کان جو ہیں وہ لغو باتیں نہیں سنیں گے۔ اس جنت کے اندر آپ کے جو کان ہے وہ شور و غل نہیں سنیں گے۔ ایسا سکون ہوگا، ایسا اطمینان ہوگا، ایک ہی آواز آ رہی ہوگی۔ جب آپ گزریں گے تو فرشتے یوں سلوٹ مارتے ہوئے ایک ہی آواز لگا رہے ہوں گے، سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلامن سلاما۔ اور جنتیوں تمہیں ہمارا سلام ہو۔ جنت چ فرشتے سلوٹ ہی مارن گے، سلام ہی مارن گے تے ہور کوئی شور و غل نہیں ہوئے گا۔ ہر بندے دی اپنی دنیا ہوئے گی، ہر بندے دی اپنی۔ جرا سب تو ادنا درجے دا جنتی ہوئے گا نا، انہوں جڑی جنت ملے گی وہ زمینہ آسمانہ تو زیادہ، اس بندے نے جرا ادنا درجے دا ہوئے گا، اس دی ایک کیفیت ہوئے گی۔ تو میں حدیث تواڈے سامنے پڑھی ہے، جرے بندے نو اللہ ایک چکر لوائے گا نا تو اپنی زندگی دے 70 سالاں دا غم بھول جائے گا، تے جرے نو چکر لگائے گا تے ان دا اے عالم ہے، تے جنوں اللہ جنت دے گا ان دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ آؤ رب کعبہ کی قسم انداز دیکھیے نا۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کو 7.5 لاکھ احادیث جن کو یاد تھی، بہت بڑے امام ہیں۔ نبی علیہ السلام کی امت کے عظیم انسان امام احمد بن حنبل، جنہوں نے بادشاہ وقت کے اندر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا، اور بادشاہ کہتا ہے امام صاحب آگ چھڑو نا، یہ جو قرآن ہے یہ رب کی مخلوق ہے۔ کہا نہیں دلیل سے ثابت کرو، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ اس بادشاہ نے آپ پر کوڑے برسانا شروع کر دیے، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے ایسے 80 کوڑے لگے، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کے اوپر لگ جاتے تو وہ ہاتھی بھی اس کوڑوں کو برداشت نہ کر پاتا۔ جتنے سخت کوڑے مجھے لگائے گئے ہیں اور میں نے اس کو برداشت کیا، اور جب امام صاحب کو کوڑے پڑتے نا تو امام صاحب بعد کے اندر دعا کیا کرتے، رحم اللہ ابا الحسین، رحم اللہ
اللہ. تو آپ کے بیٹے نے کہا امام صاحب اے ابا جی آپ یہ کن کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ کہا یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک چور تھا, بہت بڑا ڈاکو تھا جو میرے ساتھ جیل کے اندر تھا اور اس کو بھی مارے پڑا کرتی تھی. جب اس نے مجھے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا امام صاحب ویکھیا جے قبر آیا جے نا میں چور ہاں میں ڈاکو ہاں تے میں کنی واری چوری کر کے آیا ہاں تے مینوں بڑا مار دینے لیکن میں کدی بھی جرا نا اپنے مشن تو پیچھے نہیں ہٹیا, اپنی چوری چکاری تو پیچھے نہیں ہٹیا. امام صاحب دیکھیے گا اگر آپ پھسل گئے, اگر آپ اپنی بات سے ہٹ گئے تو پھر امت کا کیا بنے گا؟ میں تو چوری کے لیے مال کے لیے ثابت قدمی اختیار کری بیٹھا ہوں, آپ نے رب کے دین کے لیے ثابت قدمی اختیار کیجئے گا. امام صاحب اس کے لیے دعا کیا کرتے, اس کی باپ نے مجھے ثابت قدمی اختیار کروا دی. اور آئیے حضرات گرامی قدر امام صاحب کو اتنی تکلیفیں دی گئی, اتنی تکلیفیں دی گئی. اور جب امام صاحب کو بٹھا کر کے نا گدھے کے اوپر گھوڑے کے اوپر بازاروں کے اندر آپ کو کوڑے لگایا کرتے اور امام صاحب کہا کرتے اے جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی مجھے جان لے. میں احمد ہوں, میں احمد ابن حنبل ہوں اور میرا قصور یہ ہے کہ میں نے بادشاہ وقت کے سامنے حق کہا ہے. یہ گواہی دینا کل قیامت والے دن کہ میں نے حق کہا ہے. اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ کے شاگرد کہنے پر مجبور ہوئے, کہا مت الراحت یا امام, امام صاحب کب راحت ملے گی, کب سکون ملے گا, کب اطمینان ملے گا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں حین عزو اول قدمی فی الجنہ, اور یارو سکون تب ہی ملے گا جب ہم پہلا قدم اللہ کی جنت میں رکھیں گے. سبحان اللہ. دنیا دے وچ سکون کوئی نہیں. ہمارے ہر بندے کی ایک منزل ہوتی ہے نا, ہر بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے. ساڈی منزل دنیا ہے, اسی دنیا واسطے کیڑا او کم ہے جڑا دنیا واسطے نہیں کیتا. تے اے دنیا دی جڑی زندگی ہے بڑی مختصر جی زندگی. تو نے فرمایا قیامت کے قریب اوسط عمر ہے 60-70 برس ہوئی. تو حساب لا لو اج کل بڑی مشکل نال کوئی بندہ لبدا 80 سالاں دا. ایسی ایسی بیماری آ گئی. یہ کرونے نے سب کم از کم ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ بھئی جرا وے نا اے ذہن چو کڑ چھڈو کہ بھئی اسی میں جوان ہاں تے میں بڈھا ہوواں گا تے بال سفید ہون گے, کمر کمزور ہوئے گی تے پھر جا کے میرا وقت آئے گا. پتہ ہی کوئی نہیں. اسی اپنی اکھاں دے سامنے ایسے ایسے لوگ دیکھے نے اشاش بشاش جوان راتوں ستے نے تے اے بھلا موت تے زندگی دے درمیان ایک ساہ دی ڈوری ہے جڑی نظر کوئی نہیں آندی. تے ایسے ایسے بیماریاں لو جی ساہ ہی نہیں آ رہا, پھیپڑے کمزور ہو گئے نے, اے ہو گیا تے او ہو گیا. تے ہر وقت رب کو عافیت منگو, ہر وقت رب دی رضا چ زندگی گزارو تے جنت واسطے کوشش کرو. تے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ بڑی چھیتی راضی ہو جاندا ہے. میں دعا کرتا ہوں کائنات کا شہنشاہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا کرے اور سعادت والی موت نصیب فرمائے کہ سر سجدے چ ہوئے تے اللہ اپنے کول بلا لوے. حضرات گرامی قدر آئیے, دوسری انسان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے, آرزو یہ ہوتی ہے, انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا مکان ہو اس دنیا کے اندر. انسان یہ چاہتا ہے میرا اپنا مکان ہو اور پھر وہ ساری اپنی جمع پونجی لگا کر کے نا اپنا مکان بناتا ہے اور پھر لوگوں کو دکھاتا ہے دیکھو امام صاحب دیکھو میں کیسا مکان بنایا ہے, میں اپنی سارا بینک بیلنس لا چھڑے ہے, اے ویکھو میری ٹائلاں ویکھو, اے میری کلی ویکھو, اے میرا انداز کفیت ویکھو, اے میرے پنکھے دیکھو, میرا اسی ویکھو. میں اپنا گھر بنائے تے گھر بنا کے بڑا خوش ہوندا ہے لیکن پتہ کوئی نہیں گھر چ رہنا بھی ہے کہ کوئی نہیں رہنا. کئی لوگ ایسے بھی ویکھے نے جڑی ساری زندگی دی جمع پونجی لا کے بڑا اونچا گھر کوٹھی بنائیے تے جدوں گھر بن گیا تے موت آ گئی ہے تے گھر چ رہنا نصیب ہی کوئی نہیں ہویا, پتہ ہی کوئی نہیں ہے موت کس وقت آ جانی ہے. لیکن ایک گھر اللہ نے بنایا, سبحان اللہ, ایک گھر اللہ نے تعمیر فرمایا فرشتوں سے. وہ جو مزدور ہے نا وہ فرشتے ہیں, وہ جو انجینئر ہیں وہ فرشتے ہیں, سبحان اللہ. تو وہ جو گھر بنا
بنایا ہے نا اس گھر کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لبنتم من درۃ بیضاء لبنتم من یاقوتۃ الحمراء لبنتم من زبرجۃ الخضراء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی جو ایک اینٹ ہوگی نا وہ سفید رنگ کی موتی کی ہوگی, دوسری جو اینٹ ہوگی وہ سرخ رنگ کی موتی کی ہوگی, تیسری جو اینٹ ہوگی وہ سبز رنگ کی موتی کی ہوگی. یاقوت لگے ہوئے ہوں گے, مرجان لگے ہوئے ہوں گے, زمرد لگے ہوئے ہوں گے, موتیوں سے دیواریں کھڑی ہوئی ہوں گی, اور جو چھت ہے اس چھت کے اندر یاقوت موتی زعفران کستوری کا گارا ہوگا. اس گارے کے اندر اس کو بنایا جائے گا اور وہ اتنا خوبصورت گھر ہوگا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اب اس گھر کو کائنات کے شہنشاہ نے تعمیر فرمایا. اب تعمیر کرنے کے بعد نا اللہ نے اس جنت سے ہی پوچھ لیا اور جنت بتا تو صحیح نا تیرے اندر کون آئے اور کون نہ آئے. تو یہ جنت پکار کر کے کہنے لگی اے اللہ میرے اندر وہ آئے جو تیری رضا کے لیے زندگی گزار کر کے آیا ہوگا, میرے اندر وہ آئے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوگا, میرے اندر وہ آئے جو تیرے حبیب کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوگا, میرے اندر وہ آئے جو حلال کما کر کے حلال کھاتا ہوگا, میرے اندر وہ آئے جو اسلام دین کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا, میرے اندر وہ آئے قد افلح المؤمنون, میرے اندر وہ آئے جو کامیاب ہو جائے. اور کامیابی کس میں؟ نماز کے اندر, جو نمازیں پڑھتا ہو, رب کے سامنے سربا سجود ہوتا ہو. اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں آکھنا ہونا کہ جنت آکھ دی ہوئے گی, اے اللہ اے میرے پروردگار میرے وچ او آئے جو تیرا ہوگا, جو تیرا ہوگا دنیا کے اندر, جو تیرا ہوگا آج وہ میرا ہوگا. سبحان اللہ, جو تیرے ساتھ وفا کرتا رہا ہوگا. یہ جو اتنی خوبصورت تو نے مجھے تعمیر کیا ہے اے اللہ اسی کو دینا جو تیرا وفادار بندہ ہوگا. سبحان, باغی کو جنت نہیں ملے گی. اور کم از کم حضور نے فرمایا جو مشرک ہے نا, مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. مشرک واسطے جنت دی کوئی شے کوئی نہیں. مشرک شرک کا ذرہ برابر, کیا فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو خلا بھر دو, لیکن اس کے اندر اگر شرک نہ ہوا, گناہ بڑے کر کے آگے ہو, تو کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے میری رحمت جوش میں آئے گی. اگر میں چاہوں گا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے اپنے بندے کے گناہ کیوں معاف کیے ہیں. لیکن کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تلک اتنی نیکیاں کرو کہ خلا بھر دو, لیکن ایک ذرہ برابر بھی اس میں شرک ہوا میں تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں گا, کیونکہ مجھے شرک گوارا. اللہ بڑی غیرت والا ہے. آج ہم اپنا شریک گوارا نہیں کرتے, ایک عورت اپنا شریک گوارا نہیں کرتی. اللہ بڑی غیرتوں والا ہے, وہ اپنا شریک گوارا نہیں کرتا ہے. آئیے حضرات گرامی قدر, جنت بنی ہے مومن کے لیے. سبحان اللہ, جنت بنی ہے موحد کے لیے, جنت بنی ہے نمازی کے لیے, جنت بنی ہے روزے دار کے لیے, جنت بنی ہے. ہاں آؤ نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا, اللہ کہے گا او میرے پڑوسی کہاں ہیں, اور میرے پڑوسی کہاں ہیں. جبریل عرض کرے گا ہے اللہ آپ کا کوئی پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کہے گا این جیران, این جیران, میرے پڑوسی کہاں ہے. جبریل عرض کرے گا اللہ تیرا کوئی پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے. کائنات کا شہنشاہ کہے گا آج وہ میرے پڑوسی ہیں جن کا دل مسجد میں لگا کرتا تھا, جو مسجد میں آیا کرتے تھے, جو دنیا میں رہ کر کے میرے گھروں کو آباد کیا کرتے تھے, آج میں نے ان کے لیے اپنے جنت کے گھر تیار کیے ہوئے ہیں. یہ تو بڑی اٹل بات ہے. بجرا رب دے دربار آیا ہی کوئی نہیں, سجدہ کیتا ہی کوئی نہیں, ہفتے چ ایک جمعہ پڑھ لیتا, جمعے والے دن بھی آخری ویلے آئے کہ چلو جی ہن نماز کھڑی ہون لگی ہے. تے مطلب دنیا نو اینا ٹائم تے رب کائنات واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں. تے جدو تیرے کول ٹائم کوئی نہیں تے پھر اللہ دی رحمت او تیرے واسطے پھر کیویں ہوئے گی جدو تیرے کول رب واسطے ٹائم کوئی نہیں.
حضرات گرامی قدر آئیے توجہ رکھیے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ اب گھر مل گیا، سبحان اللہ۔ اب انسان دنیا کے اندر یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اوپر کہیں قبضہ نہ ہو جائے، ہیں قبضے گروپ بھی ہوتے ہیں، قبضہ نہ ہو جائے، میں پلاٹ لے آ جائے کتے قبضہ نہ ہو جائے، چار دیواری کر کے اتنے لکھوا دیندے بھی ہے ملکیت میری ہے تے قبضہ نہ ہو جائے۔ تے کہیں ایسا تو نہیں ہوئے گا کہ جنت دے وچ ہزاروں لاکھوں محلات ہوں گے تو کہیں کوئی قبضہ شبضہ نہ ہو جائے وہاں پر؟ تو دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، کل قیامت والے دن جنت کے اندر سب سے پہلے حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے جائیں گے، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جا کر کے جنت کا کنڈا کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ بجاؤں گا۔ وہ جو جنت کا دربان ہے، وہ جو چوکیدار ہے، وہ پوچھے گا من دقل باب، دروازے پر کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں اور میں اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہے گا جب سے اللہ نے اس جنت کو بنایا ہے میری ڈیوٹی یہاں پر لگائی ہے، اور اللہ نے مجھے حکم کیا تھا جب تک میرا لاڈلا پیغمبر آ کر کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے تو نے جنت کا دروازہ کھولنا ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دی ایک حدیث سناؤ تانوں، حضور فرماتے ہیں اساں آئے تے سب تو آخر تے ہاں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ساتھ آیا تو سب سے آخر پر ہوں، لیکن جنت ایسا سب تو پہلے جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، جنت سے پہلے جانا، آئے اسی آخر چاہ تے جاونا اسی پہلے۔ اب انداز دیکھیے، نبی علیہ السلام جائیں گے، حضور کی امت آپ کے پیچھے ہوگی، اسی طرح انبیاء ہوں گے، انبیاء کی امتیں ان کے پیچھے ہوں گی، جنت میں جا رہے ہیں۔ اب جنت کے اندر درجات ہیں، محلات ہیں، اب کیسے پتا چلے گا بھی ہمارا محل کون سا ہے، ہماری جگہ کون سی ہے؟ تسی جو جنت سے جاونا ہے تے تانوں کیویں پتا چلے گا میرا گھر کتے ہے تے فلانے دا گھر کتے ہے؟ تے سبحان اللہ حضور فرماندے نے جویں دنیا دے وچ بندہ اپنا گھر نہیں نہ بھولدا، جتھے مرضی چھڈ دیو تے او چلدا چلدا اپنے گھر رات دے اندھیرے چ وی پہنچ جاندا ہے۔ حضور فرماندے نے جویں دنیا دے وچ بندے نو اپنا گھر یاد ہوندا ہے، ایویں کل قیامت والے دن جنت دے وچ وی بندے نو پتا ہوئے گا ہر گلی محلے دا، تے بندہ جنت چ ڈائریکٹ اپنے مکان چ ہی پہنچے گا۔ سبحان اللہ سبحان، ایڈریس جڑا ہے نا او میپ جڑا ہے، لوکیشن جڑی ہے وہ جنت دے وچ بندے نو پتا ہوئے گا بھی یہ میرا محل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس کے ذہن میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب جنت چلا گیا اپنے گھر کے اندر، اب بیٹھ گیا، اب گھر ہوئے بڑا سونا تے اندے وچ بڈھی کوئی نہ ہوئے ہیں تے او کہندا گھر ہے، او تے پھر او تے کوئی گھر نہ ہویا۔ اب عورت کی ضرورت ہے، اب یہ عورت کیسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے؟ توجہ رکھیے گا، جڑے بندے ستے سن وہ بھی جاگ پے نے ہن بھی اے گل جری نہ سنن والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس جنت میں جو عورت بنائی ہے، جو حور بنائی ہے، جو لڑکی بنائی ہے، اس لڑکی کی کفیت، اس کا حسن، اس کا جمال حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں لو ان امرأۃ من اہل الجنت، وہ جو جنت کی عورت ہے، وہ جو جنت کی لڑکی ہے، اس کا حسن کا عالم یہ ہے، اس کے جمال کا عالم یہ ہے، اس کے شباب کا عالم یہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ جنت کا دروازہ کھول دے اور وہ جنت سے نکل کر کے ایک نگاہ اٹھا کر کے دنیا کی طرف دیکھ دے، حضور فرماتے ہیں اس کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ اس سرزمین کے اوپر ساری کی ساری تاریکیاں ختم کر دے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے یہ ساری کائنات روشن ہو کر کے رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنت کے اندر، وہ جنت میں رہنے والی لڑکی، وہ جو حور ہے، وہ اس کی خوشبو اتنی ہے، اگر اس کی خوشبو کا ایک حلہ زمین پر آ جائے ساری زمین و آسمان معطر ہو کر کے رہ جائے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اس کے حسن کا عالم ہے، یہ اس کی خوشبو کا عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَا نَصِيفُ عَلَى رَاسِهَا، حضور فرماتے ہیں جو اس کے سر کا دوپٹہ ہے، جو اس کے سر کا بوشن ہے، جو اس کے سر کی چادر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کائنات کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنے ہیرے ہیں، جتنے جواہرات ہیں، جتنی مال اور دولت ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا ایک دوپٹہ اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ایک دوپٹہ ہے، اور جس کا دوپٹہ
اتنا قیمتی ہے اس کا لباس کتنا بہترین ہوگا، اور جس کا لباس اتنا اعلیٰ ہے وہ خود کتنی اعلیٰ ہوگی. سبحان اللہ، ہونتے آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اللہ ہر بندے کو دو دو عطا کرے گا. کتنی کنیاں بھائی؟ اتنے تو تمہیں کرن نہیں دینا کوئی، اوتھے دو دو ہی ہون گیا. اوتھے دو دو، ہر بندے کو دو. اور جو یہاں کی ہے وہ ملکہ بنے گی ہیں، وہ ان پر ملکہ. اور پھر ایسے ایسے درجات ہیں، پھر کسی نے 70 بھی ملن گے. سبحان اللہ. ہیں کوئی ساڑھے ورگا بھی ہوئے گا، آگ چھڑو ہیں ہوئے گا انشاءاللہ. ہیں جسے نے 70 بھی ملن گے، اپنی اپنی گل ہے. سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھیے. آخری بات مکمل ہو گئی. اب یہ حوریں بھی مل گئی. اب انسان یہ چاہتے ہیں بھئی گھر بھی مل گیا، عورتیں بھی مل گئی، اب کوئی نوکر چاکر کوئی کام کرنا لے، اگے پیچھے جی حضور کرنا لے. لوگ بھی ہونے چاہیے، نوکر بھی ہونے چاہیے. آج کسی کو دیکھتے ہو نا یار، اس کے گھر میں 4 نوکر ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ بیڈ پر بیٹھا رہتے، اس کے لیے کھانا بن کر آتے، صفائی اس کے لیے ہو جاتی ہے، اسے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا. اس نے اپنے لیے نوکر رکھے ہوئے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں نوکر کیسے نوکر ہوں گے؟ توجہ رکھیے گا. حضور فرماتے ہیں ان ادنا اہل الجنت منزلۃ، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، سب سے نیچے والا جنتی ہوگا، حضور فرماتے ہیں اس کو اللہ 1000 غلام عطا کرے گا، 1000 نوکر عطا کرے گا. اور ادھر توجہ میری طرف رکھیے. وہ جو 1000 نوکر ہوں گے نا، وہ کھڑے ہوں گے لائن بنا کر کے. ان کے دونوں ہاتھوں کے اندر نا پلیٹیں ہوں گی، چاندی اور سونے کی پلیٹیں. اور وہ چاندی اور سونے کی پلیٹیں پکڑ کر کے اپنے مالک کے حکم کے منتظر ہوں گے. اب یہ مالک حکم کرے گا کہ میرا فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. وہ جو 1000 غلام ہیں جن کے ہاتھوں میں 2000 پلیٹیں ہیں، وہ 2000 پلیٹیں لے کر کے جائیں گے اور اس ایک چیز کو لے کر آئیں گے. اور اس ایک چیز اس نے مانگی ہے، اس کے ایک چیز کے رنگ بھی الگ الگ ہوں گے، اور وہ 2000 ذائقے بھی الگ الگ ہوں گے. وہ ہر ایک کو کھائے گا، دوسرے کو بھول جائے گا، دوسرے کو کھائے گا، تیسرے کو بھول جائے گا. سبحان اللہ. ہر وقت نوکر چاکر سامنے، یہ انداز ہوگا. اور آؤ یہ نوکر بھی ہوگے. سب سے عظیم شے جو جنت میں اللہ عطا کرے گا نا، یہ تو چلو انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا کہ جنت میں کیا کیا، مطلب آپ نے سنا ہوگی. ایک پھل میں آپ کو بتاتا ہوں. جنت میں جو کھجور ہوگی نا، یہاں پہ تو ہم کھجور کھاتے ہیں، اس کا رنگ ہوتا ہے نا، تو جنت میں جو کھجور ہوگی وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی. اور اس کا جو سائز ہوگا نا، وہ ایک بالکل جیسے چاٹی ہوتی ہے نا مٹکا، اس کے برابر ہوگا. تو آپ کہیں گے بھی ہم کھائیں گے کیسے؟ تو اللہ ایک بندے کو اتنی زیادہ قوت عطا کرے گا کہ وہ اس کو کھا جائے گا. اور جب کھا جائے گا تو پھر کوئی گیس نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلی گل تو سمجھ گئے، کوئی گیس نہیں، کوئی پیخانہ نہیں، کوئی حاجت نہیں. بس وہ ڈکار مارے گا اور سارا کچھ ہضم ہو جائے گا. پسینہ آئے گا تو پسینے سے بدبو نہیں آئے گی بلکہ کستوری کی خوشبو آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری نعمتیں اللہ عطا کرے گا. اور آخری نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ عطا کرے گا. اللہ پوچھے گا، او میرے جنت کے مہمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح نا کیسی گزر رہی ہے، کیا انداز ہے، کیا کیفیت ہے. اراضیتم، کیا تم راضی ہو اس جنت میں؟ میرے مہمان ہو تم، کیا تم اس جنت میں راضی ہو؟ سب عرض کریں گے وما لنا لا نرضى یا ربنا، اے اللہ کیسے ہم راضی نہ ہو؟ ایسے کوئی چیز نہیں ہے جو تو نے ہمیں عطا نہ کر دی ہو. پھر کائنات کا شہنشاہ کہے گا باقی اللہ کا شیء، آپ کے لیے میں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہے گا وہ کون سی چیز ہے؟ دنیا کے اندر جب تمہارے اوپر بیماری، مصیبت اور پریشانی آتی تو تم ایک ذات کو پکارا کرتے تھے، ایک ذات کے سامنے التجا رکھا کرتے تھے. وہ ذات تمہیں نظر نہیں آیا کرتی تھی، لیکن تمہارا عقیدہ تھا کہ ایک ہے جو میری پکار کو سننے والا ہے، ایک ہے جو مجھے عزتیں عطا کرنے والا ہے، ایک ہے جو مجھے اولاد عطا کرنے والا ہے، ایک ہے جو مجھے بیٹے عطا کرنے والا ہے، ایک ہے میرا مالک ہے. تم نے عقیدہ بنایا، تمہیں حضور نے بتایا کہ ایک ہے، تم نے مان لیا کہ صرف ایک ہی ہے. دنیا کے اندر تم مجھے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لے کر کے آتے رہے، مجھ سے حاجات مانگتے رہے، میرے سامنے التجا کرتے
آتے رہے, میرے سامنے سربا سجود ہوتے رہے. کائنات کا شہنشاہ کہے گا آؤ آج میں اپنے سارے نور کے پردے ہٹا کر کے کائنات کا شہنشاہ اپنے جنت کے مہمانوں کو اپنا دیدار کروائے گا. سبحان اللہ. جدو جنتی رب کائنات کا دیدار کریں گے ہر شے بھول جاون گے, دل چاہے گا بس اپنے رب دا دیدار ہی کرتے رہیے. دعا کرو نا اللہ جنت بھی عطا کرے اور جنت میں کائنات کا شہنشاہ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے. کائنات کا پروردگار آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم, اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں جنت بڑی سونی ہے تو یہ جنت ملے گی کس کو, تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. بڑا آسان ہے. تو جنت دیا کنجیاں نے, جنت دیا چابیاں نے, تو کم از کم 11 یا 14 چابیاں کنجیاں جس سے جنت کھلتی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں یہیں سے بات کا آغاز ہوگا. آپ سے گزارش یہ ہے آپ ایک ایک ساتھی ساتھ لے کر آیا کریں. اب یہ خطبہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مستقل شروع ہو گیا, تو آپ ایک ایک ساتھی ساتھ لے کر آیا کریں کہ یار چلو وہاں پر چلتے ہیں, وہاں کی کوئی فرقہ واریت گفتگو نہیں ہوتی, کوئی ادھر ادھر دی گل نہیں ہوتی, وہ صرف حضور دیاں گلاں کرتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہاں ممبر پر صرف حضور کی باتیں ہوں گی, تو آپ ایک ایک کم از کم ایک ایک ساتھی ساتھ لے کر آیا کریں. کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر